بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ریاض بزمی، خوش آمدید آپ سب کو. اچھا جی، انٹرویو کے حوالے سے ہم نے ایک خصوصی جو ہے وہ سیریز شروع کی ہوئی ہے، جس میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے انٹرویو کے مختلف طریقہ کار پہ بات کی، اس کے بعد انٹرویو کے اہم سوالات پہ بات کی، اس کے بعد جو ہے وہ ایک دو لوگوں کے منتخب انٹرویوز شیئر کیے. اس کے بعد جو ہے ہم نے غلام عباس کو دو حصوں کے اندر جو ہے وہ وضاحت کی، ان کی افسانہ نگاری کی. تو یہ ایک طرح کے انٹرویو کی تیاری ہو رہی ہے. ایسے لوگ جو انٹرویو کے اندر خاص طور پہ جو ہے وہ بطور خاص افسانہ تیار کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے. اچھا، غلام عباس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا ہو کہ غلام عباس جو امیدوار تیار کر کے جاتے ہیں وہ 90 سے زائد ایسے لوگ ہوتے ہیں، 90% سے زائد، جو صرف غلام عباس کو تیار کرتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے 3-4 جو ہیں وہ 4 کے قریب افسانوی مجموعے ہیں، انہیں اچھی طرح سے پڑھ لیا، افسانے بھی تھوڑے ہیں، تیار کرنا بھی آسان. تو اس بات کا جو ہے وہ پینل کے اندر بیٹھے ہوئے جو ممبر ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندے نے پھر اس کا جو ہے وہ محدود جو ہے وہ مطالعہ ہے. لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس سے ہٹ کر بھی ہم کچھ لوگوں کو تیار کریں گے، جیسا کہ آپ کو آج نظر آ رہا ہے احمد ندیم قاسمی. تو احمد ندیم قاسمی کی گو کے افسانے، ان کے جو افسانوی مجموعے 15 کے قریب، ان کے جو 15 جو ہیں ان کے افسانوی مجموعے ہیں. ان میں کتنے افسانے ہیں. یہ افسانوی مجموعہ جو ہے وہ کب شائع ہوا، تو اس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ صرف اسی کے گرد ہے. کل انشاءاللہ ان کی افسانہ نگاری اور چند ایک نمائندہ افسانے جو ہیں ان کا ہم فکری و فنی جائزہ بھی پیش کریں گے، لیکن آج جو ہے وہ ان کا تعارف. تو احمد ندیم قاسمی جو ہیں، ان کا اصل نام تھا احمد شاہ، اور یہ خوشاب کے ایک گاؤں انگا میں یہ 20 نومبر 1916 میں پیدا ہوئے، اور یہ جولائی 2006 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی. ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ بطور شاعر، بطور افسانہ نگار، بطور نقاد اور صحافی کے طور پہ جو ہے وہ جانے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک اپنا ادبی پرچہ بھی جاری کیا تھا فنون کے نام سے. تو آئیے اب ان کی اگر دیکھا جائے تو احمد ندیم قاسمی جو ہیں، یہ ایک انٹرویو میں اہم سوال کیا جاتا ہے، اچھا جی احمد ندیم قاسمی کی وجہ شہرت کس حوالے سے ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بطور جو ہے وہ شاعر، افسانہ نویس، نقاد اور جو ہے وہ صحافی، یہ 4 ان کی وجہ شہرت ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے افسانہ نگار ہیں، نقاد ہیں یا شاعر ہیں. تو اگر آپ نے یہ فکشن تیار کی ہوئی ہے تو آپ یقیناً بتائیں گے کہ جی میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے افسانہ نگار ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ دیہات میں بسنے والے غریب، اور کہہ لیں کہ ایک جو ہے وہ ایسے غریب اور مزدور جن کا سرمایہ دار جو ہے وہ استحصال کرتے ہیں اور ان کو ان کی محنت کا پورا جو ہے وہ صلہ بھی نہیں دیا جاتا ہے. اسی حوالے سے مجھے ان کی افسانہ نگاری جو ہے وہ پسند ہے. اس طرح کے سوالات کے لیے نا آپ تیار رہیں. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اگر دیکھا جائے تو احمد ندیم قاسمی بنیادی طور پہ جو ہے وہ ترقی پسند شاعر بھی تھے، افسانہ نگار تھے اور نقاد تھے، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پہ ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ رہے تھے. اور اگر ان کی شاعری کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی شاعری بھی بڑی اچھی ہے. یعنی کہ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے. آگے ایک اور شعر میں چل کر کہتے ہیں کہ نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سکرات مجھ کو زہر پلایا جائے. تو بڑے ایک شاعری بھی ان کی اچھے لیول کی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بطور شاعر یہ چھوٹے شاعر تھے، بلکہ شاعری بھی ان کی جو ہے وہ ایک بلند پائے کی حامل ہے. لیکن آج چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے افسانہ نگاری، تو آئیے چلتے ہیں آج ہم ان کے افسانہ نگاری کے. اگر ہم دیکھیں تو جی اس کے علاوہ ان کا خاکوں کا ایک مجموعہ، بات سے بات نکلی تو بتا دیا، خاکوں کا مجموعہ جو ہے وہ معنی کی تلاش کے نام سے شائع ہوا تھا، اور کالم یہ مختلف اخبارات کے اندر لکھتے رہے. وہ ان کے کالم جو ہیں وہ کیسر کیاری کے نام سے شائع ہوئے تھے. اس کے علاوہ 1963 میں انہوں نے اپنا پرچہ یہ فنون جاری کیا تھا، جو ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی ناہید قاسمی جو ہے وہ اسے جو ہے وہ چلا رہی ہے.
اس کے علاوہ احمد ندیم قاسمی نے جو سب سے پہلے ان کی مطبوعہ تحریر سے مراد ہوتا ہے جو شائع ہوئی تھی تحریر، وہ کون سی تھی؟ مولانا محمد علی جوہر کا مرثیہ انہوں نے جو ہے وہ لکھا تھا، اور اخبار کا نام تھا سیاست لاہور میں، اور یہ جنوری 1931 میں شائع ہوا تھا جی۔ اس کے علاوہ ان کا سب سے پہلا جو افسانہ جو طبع زاد افسانہ تھا شائع ہوا رومان رسالے میں، وہ تھا بد نصیب بت تراش، اور یہ 1936 میں رومان رسالے کے اندر جو ہے وہ شائع ہوا تھا۔ آئیے اب ہم نے ان کی بات کر لی ہے کہ ان کی اولین جو اولین ویسے ہوتا ہے، اولین جو ان کی تحریر ہے وہ مولانا محمد علی جوہر کا مرثیہ تھا، سیاست میں شائع ہوا جنوری 1900، اور پہلا افسانہ بد نصیب بت تراش ہے جو رومان لاہور سے 1936 میں شائع ہوا۔ اب ہم ان کے جو ہے وہ افسانوی مجموعوں پہ بات کریں تو ان کا افسانوی مجموعہ جو پہلا تھا اس کا نام تھا جی چوپال، اس میں کل 14 افسانے تھے، دارالاشاعت ادارہ ہے لاہور سے شائع ہوا 1939 کے اندر۔ اس کے بعد دوسرا ان کا افسانوی مجموعہ تھا، یعنی کہ افسانوی مجموعہ سے مراد ہے مجموعہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر مختلف افسانے اکٹھے کر کے ایک کتابی شکل دے دی جائے، اسے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں مجموعہ، جس طرح کے شعری مجموعہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا اقبال کا فلاں شعری مجموعہ فلاں شعری مجموعہ۔ تو دوسرا ان کا جو افسانوی مجموعہ ہے وہ بھگولے ہے، اور اس میں اس میں جو ہے وہ 20 افسانے جو ہیں وہ شائع ہوئے تھے۔ اس میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ اس میں جی 20 افسانے شامل ہیں، اور مکتبہ لاہور سے 1941 میں یہ شائع ہوا تھا ان کا یہ بھگولے نام سے۔ طلوع و غروب اس میں 8 افسانے شامل ہیں، اور یہ مکتبہ اردو سے لاہور سے شائع ہوا تھا 1941 میں۔ اس کے بعد ان کا یہ آ جاتا ہے جی گرداب کے نام سے افسانوی مجموعہ، اس میں جو کل جو ہیں وہ 15 افسانے شامل ہیں، ادارہ اشاعت اردو دکن حیدرآباد سے یہ شائع ہوا تھا 1943 میں۔ اس کے بعد سیلاب کے نام سے ان کا افسانوی مجموعہ ہے، اس میں کل 12 افسانے شامل ہیں، یہ بھی ادارہ اشاعت اردو دکن حیدرآباد سے 1943 میں، ایک ہی سال میں یہ دونوں افسانوی مجموعے شائع ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں افسانوی مجموعوں کو ملا کر یہ جو چوتھا اور پانچواں ہے گرداب اور سیلاب، ان دونوں کو ملا کے سیلاب و گرداب کے نام سے افسانوی مجموعہ جو ہے یہ شائع کیا تھا، اور ان دونوں افسانوی مجموعوں تھے گرداب اور سیلاب کے منتخب 11 افسانے اکٹھے کر کے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ایک نئے افسانوی مجموعے کا نام دے کر سیلاب و گرداب کے نام سے یہ شائع ہوئے تھے 1961 میں، اور مکتبہ کارواں لاہور نے اسے شائع کیا تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جن کا افسانوی مجموعہ آنچل، یہ 11 افسانے شامل ہیں، اس میں کل ادارہ فروغ اردو 1944 میں لاہور سے یہ شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد جی ہے آبلے، آبلے کے اندر صرف 3 افسانے شامل ہیں، تو یہ ان کا واحد افسانوی مجموعہ ہے جس میں سب سے کم افسانے شامل ہیں، تو یہ بھی ادارہ فروغ اردو لاہور سے 1946 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد 9واں ان کا ہے افسانوی مجموعہ در و دیوار، 8 افسانے اس میں کل شامل ہیں، مکتبہ اردو لاہور 1948 میں شائع ہوا۔ بازار حیات، یہ بھی ان کا افسانوی مجموعہ ہے، کل اس میں 13 افسانے شامل ہیں، ادارہ فروغ اردو نے 1959 کے اندر جو ہے اسے شائع کیا تھا۔ اس کے بعد ان کا یہ 11ویں نمبر پہ آتا ہے جی سناٹا، اس نام سے افسانوی مجموعہ ہے، اس میں کل جو ہے وہ 10 افسانے شامل ہیں، نیا ادارہ لاہور 1952 میں سے یہ شائع ہوا تھا سناٹا۔ اس کے بعد یہ ہے برگ ہنا، اس میں کل 10 افسانے شامل ہیں، 1959 میں یہ بھی شائع ہوا تھا۔ گھر سے گھر تک، اس میں کل 17 افسانے جو ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ 1963 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے جی نیلا پتھر، یہ اس میں کل 9 افسانے شامل ہیں، اور یہ 1980 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد 15ویں نمبر پہ ہے جی آس پاس، یہ 1948 میں شائع ہوا تھا، اور اس میں صرف 8 افسانے شامل ہیں۔ تو یہ ان کے افسانہ نگار، یہ ان کے افسانوں کی جو ہے وہ ہم نے ایک معاف کیجیے گا، ایک مختصر سی جو ہے وہ ایک فہرست آپ کو دے دی ہے۔ اب کس افسانوی مجموعے میں کون کون سا افسانہ شامل ہے، اگر اچھا انٹرویو کے اندر پوچھتے ہوئے وہ آپ بتا دینا کہ وہ اگر پوچھیں کہ جی آپ نے احمد ندیم قاسمی کو پڑھا ہوا ہے، تو آپ نے اگر ان کے کچھ 4 کے قریب بھی افسانوی مجموعے پڑھے ہیں تو آپ بتائیں جی میں نے پڑھا ہوا ہے، بالکل ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کا انہیں بھی احساس ہے کہ اب ان کے کوئی 15 کے قریب جو ہیں وہ افسانوی مجموعے ہیں، اور کم و بیش 100 کے قریب کل افسانے بن جاتے ہیں۔
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ 100 کے 100 پڑھ لے؟ یا ممکن تو ویسے ہے لیکن ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو پھر وہ پوچھتے ہیں آپ نے ان کا کون سا افسانوی مجموعہ پڑھا ہوا ہے؟ تو جو آپ نے پڑھا ہوگا، جن کے اندر تھوڑے تھوڑے افسانے شامل ہیں، آپ ان کا نام بتا دیں۔ جیسے کہ یہاں پہ آیا تھا سناٹا نہیں سوری آبلے 3 ہے اس میں، اور اس کے علاوہ سناٹا میں 10 ہیں، اور یہ گھر سے گھر تک نیلا پتھر کے اندر صرف 9 ہیں۔ تو جن کے اندر ذرا 10 سے کم تعداد ہے، آپ انہیں کچھ 4 کے قریب کو تیار کر لیں اور آپ بتائیں جی کہ میں نے فلاں فلاں ان کا افسانوی مجموعہ پڑھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ یہ بتائیں نا کہ وہ پڑھا ہوا ہے تو اس میں موجود سارے افسانے بھی پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اندر جو ہے وہ کیا بات ہے۔ کل انشاءاللہ آنے والے جو ہمارا اسی کا احمد ندیم قاسمی حصہ جو ہے وہ دوم ہوگا۔ آج دوم ویسے ہوتا ہے، آج جو ہے وہ حصہ اول ہے، لیکچر کا حصہ اول ہے، کل اس کا حصہ دوم جو ہے وہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ تیار رہیں۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ صرف ایک غلام عباس کو جو لوگ تیار کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس آپشن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کس کو پڑھا ہوا ہے؟ تو غلام عباس کے تو بہت تھوڑے سے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں اس کے علاوہ، اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ مجھے افسانے سے دلچسپی ہے۔ کیسی دلچسپی ہے جو صرف ایک بندے تک محدود ہے؟ تو اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ کیوں نہ احمد ندیم قاسمی پر بھی ایک بڑے افسانہ نگار ہیں، ان کے جو ہے وہ کئی ایسی چھپی ہوئی باتیں یا ایسی چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر لائی جائیں جنہیں ہمارے قارئین جو ہیں یا ہمارے سامعین ان سے ابھی تک جو ہے وہ ناواقف ہیں۔ اچھا جی، اب ہم ان کا جو ہے وہ باری باری شروع کرتے ہیں کہ کس افسانوی مجموعے کے اندر کون کون سا افسانہ شامل ہے۔ تو یہ جی ان کا جو یہ پہلا تھا چوپال، اس میں 14 افسانے ہیں، اور اس میں وہ افسانے کون کون سے ہیں؟ بے گناہ، دیہاتی ڈاکٹر، بوڑھا سپاہی، ننا مانجھی، ہر جائی، مسافر، غیرت مند بیٹا، حق بجانب، آرام، وہ جا چکی تھی، انتقام، غرور نفس، یہ دیا کون جلائے بیچارہ۔ یہ اس میں کل پہلے مجموعے میں 14 افسانوں کے نام ہیں۔ اب اس کے بعد یہ دوسرا مجموعہ ہے ان کا بھگولے، اس میں 20 افسانے وہ کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ ہے جی طلائی مہر، توبہ میری، بھوت، ننے نے سلیٹ خریدی، آگے ہے جی بچپنا، ماں، کریا کرم، بچے، میرا رانجھا، چوری، کھیل، پاؤں کا کانٹا، ان بن، کلی، اور السلام علیکم۔ یہ بگولے کے اندر شامل افسانوں کے نام ہیں جی۔ اس کے بعد جی تیسرا ہے طلوع و غروب، اس میں 8 افسانے شامل ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں جی؟ کنگلے، گونج، جلسہ، میرا دیس، جوانی کا جنازہ، پکا مکان، چھاگل، یہ شامل ہیں۔ اس کے بعد گرداب آ جاتے ہیں۔ گرداب میں 15 افسانے شامل ہیں، اور اس میں پہلا جو افسانہ ہے وہ ہے جی مسجد سے مینار، آگے ہے جی کھوٹے سکے، نزلے دل، استعفیٰ، ادھورا گیت، بٹوے کی بادشیں، روشن دانوں کے شیشے، پگلی، غریب کا تحفہ، افیونی، ایک رات، چوپال پر، رنگ و سنگ، فساد، انسان اور حیوان، ہسپتال سے نکل کر، یہ اس کے اندر شامل ہے چوتھے مجموعے میں۔ پانچواں ہے جی سیلاب، اس میں 12 افسانے شامل ہیں۔ کون کون سے افسانے ہیں؟ نیم و دریچے، بڈھا کھوسٹ، شادی، جوانی کی سرانڈ، پلکوں کے سائے، الجھن، کانی آنکھ، من کی ڈالی، آزاد منش غلام، معطر لفافہ، سونے کی دھار، نئی سارنگی، ایک ڈرامہ با عنوان من کی کرچیاں، اور ایک ڈرامہ مستقبل کے سوداگر بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے مجموعہ سیلاب و گرداب، یعنی کہ سیلاب اور گرداب کو ملا کے جو آئے ہیں۔ تو اس میں یہ 11 ہم نے بتایا تھا کہ 11 افسانے اس میں شامل ہیں، منتخب ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ الجھن، بڈھا، کانی آنکھ، من کی ڈالی، نیم و دریچے، ایک رات چوپال پر، ادھورا گیت، انسان اور حیوان، سونے کا ہار، غریب کا تحفہ، استعفیٰ۔ اس کے بعد ان کا 7واں جو ہے وہ افسانوی مجموعہ ہے آنچل کے نام سے۔ اس میں 11 افسانے جو ہیں وہ شامل ہیں، اور وہ کون کون سے افسانے ہیں جی؟ جان، ایمان کی خیر، نشیب و فراز، خربوزے، نامرد، سائے، حد فاصل، انصاف، مہنگائی الاؤنس، سانولا، اور شولہ نیم خوردہ ہیں۔ اس کے بعد آبلے میں 3 افسانے شامل ہیں،
کفارہ، ہیروشیما سے پہلے، ہیروشیما کے بعد، عبدالمتین MA، اور بعد میں اس کے دوسرے ایڈیشن میں آنچل کا ایک افسانہ جو ہے وہ مہذب شیشے میں سے بھی شامل کیا گیا تھا۔ آگے ہے جی مجموعہ آس پاس، اس میں 8 افسانے کون کون سے ہیں؟ اکیلی، بھری دنیا میں، افق، کرن، موت، تکمیل، ارتقاء اور چڑیل، یہ شامل ہیں۔ اس کے بعد جی در و دیوار ان کا آ جاتا ہے، اس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ میں انسان ہوں، نیا فرہاد، تسکین، جب بادل امڈے، سپاہی، بیٹا، ووٹ، کہانی لکھی جا رہی ہے، راجے اور مہاراجے، راجے مہاراجے یہ اس کا نام ہے۔ اس کے بعد افسانوی مجموعہ سناٹا میں 10 افسانے ہیں، اور ان افسانوں میں بڑی سرکار کے نام، رئیس خانہ، آتش گل، ممتا، الحمدللہ، کنجری، گنڈاسا، چور، نمونہ اور سناٹا اس میں شامل ہیں۔ بازار حیات میں 13 افسانے ہیں جی، ان افسانوں میں پریشر سنگھ، گل رخے، خون جگر، دار و رسن، زلیخا، بدنام، ست بھرائی، موچی، کفن دفن، بابا نورا، آئینہ، ہیرا اور مخبر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ برگ ہنا میں 10 افسانے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ بیٹے بیٹیاں، ماتم، کھمبا، دوربین، شکینے، نصیب، مہم، بیگ، وحشی، جن و انس اور امانت شامل ہیں۔ گھر سے گھر تک میں 13 افسانے ہیں جی، وہ کون کون سے ہیں؟ تبر، فیشن، سفارش، مائیں، پہاڑوں کی طرف گڑیا، تھل، پاگل، ماسی، گل بانو، بے نام چہرے، کپاس کا پھول، سفید گھوڑا، سکوتو، صدا، آسیب، لانس آف تھیلیبیا، قرض اور جو ہے وہ مشورہ شامل ہے۔ نیلا پتھر کے اندر جو ہے اس میں جو ہے 9 افسانے وہ کون کون سے ہیں؟ احسان، عورت صاحبہ، جوتا، اند مال، آلاں، نیلا پتھر، بارٹر، ایک عورت 3 کہانیاں، ایک احمقانہ محبت کی کہانی، یہ جی تھے ان کے 15 افسانوی جو مجموعے ہیں، اور ان میں 169 افسانے جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ کل ان کے جو ہیں وہ 169 افسانے ہیں، معاف کیجیے گا، 169 افسانے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ غلام عباس کے افسانے تھوڑے ہیں، اور احمد ندیم قاسمی کے ان افسانوی مجموعوں میں اگر کل افسانے ملائے جائیں تو 169 ہیں۔ تو اگر آپ بطور خاص اسے تیار کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ 15 کے 15 ہی ان کے افسانوی مجموعے تیار کریں، بلکہ آپ کوئی سے 5-6 جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ آپ تیار کر لیں۔ اگر وہ کسی اور سے سوال کریں بھی تو آپ بتا دیں کہ سر میں نے فلاں 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 جو ہے ان کا افسانوی مجموعہ پڑھا ہوا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ باقی کیوں نہیں پڑھیں تو آپ بتا دیں کہ سر ابھی اتنا جو ہے وہ وقت نہیں مل سکا کہ میں ان کو پڑھنا چاہ رہا تھا یا چاہ رہی تھی، لیکن اتنا وقت جو ہے وہ نہیں مل سکا۔ تو یہ جو آج کا لیکچر تھا جی، یہ ابھی آپ کہہ لیں کہ حصہ اول اس کا جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، حصہ دوم کل اس کے نمائندہ جو افسانے ہیں ان کے کون کون سے کردار ہیں، ان کے افسانوں کے اندر جو ہے وہ کیا بات کی گئی ہے، کہانی کیا ہے، تو اس سب پہ انشاءاللہ جو ہے وہ کل ہمارا جو ہے وہ لیکچر ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی شخصیت، نئے افسانہ نگار کو جو ہے وہ تلاش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے جو ہے وہ چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ یوٹیوب ویڈیو کو پروموٹ کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔